مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام قرآن اور اسلام، اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، سب کو آج کا دن بہت مبارک ہو، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور یوم درود اس کو کہا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آج کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حمد کے اشعار سے آغاز کر رہے ہیں ہم روز، اور آج بھی حمد کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع اور تعارف کی طرف آتے ہیں کہ آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں، میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں، گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے، گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے، ہنگام صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں، ہنگام صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں، ہر کام میں ہو خیر بھلائی و عافیت، ہر کام میں ہو خیر بھلائی و عافیت، سب حسن انتظام تیرے ہی سپرد ہیں، تو نے عطا کیا ہے حفاظت بھی ہو تیری، سب مرتبے مقام تیرے ہی سپرد ہیں، سب مرتبے مقام تیرے ہی سپرد ہیں، اے کاش بندگان خدا کی زمینوں پر لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں، لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں، ہم ناتواں و عاجز و لاچار خستہ جاں اپنے کرم سے تھام تیرے ہی سپرد ہیں، اپنے کرم سے تھام تیرے ہی سپرد ہیں، دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو سب آسرے ہیں خام تیرے ہی سپرد ہیں، ان کے طفیل حفظ و امان چاہیے تیری، ان کے طفیل حفظ و امان چاہیے تیری، رب شہ انام تیرے ہی سپرد ہیں، سرور کوئی بھی کام اب رکتا نہیں میرا، ہے ورد صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں، آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں۔ آج ناظرین اکرام، قرآن اور اسلام کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمارا موضوع ہے قرآن کا اطاعت تصور۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح کی فرما برداری چاہتا ہے، اور وہ اپنے اس بندے کے ساتھ کس طرح کا اپنا تعلق چاہتا ہے جو فرما برداری کے ساتھ منسلک ہو، اور اس سے نافرمانی اور سرکشی نہیں چاہتا، بلکہ اس کو اپنا تابعدار اور فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کا یہ تصور کیا ہے، اللہ اپنے بندے کو کس طرح کا اطاعت گزار دیکھنا چاہتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج استاد گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور بوکن شریف گجرات سے سید ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ آج جلوہ افروز ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ کی بھی مبارکباد، اور رمضان المبارک کی بھی بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ ممتاز نوجوان ثناء جناب محمد رضوان سلطانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ پہلے تو میں مشکور ممنون حاجی رؤوف صاحب اور عامر فیاضی صاحب جن کی وساطت سے حاضری کا شرف عطا ہوا، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں
میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، قرآن حکیم کی روح سے اطاعت کا جو تصور ہے اور حقیقی تصور ہے اس پہ رہنمائی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سرور صاحب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کی ہے، تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سورہ الاحزاب کے آخر پہ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں نے 3 ریفرنس قرآن کریم سے پیش کیے ہیں، ان میں ایک تو اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ ورسول، اور دوسرا سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں پر اتباع کا حکم ہے۔ پہلے تو اطاعت کا حقیقی تصور سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی کیٹیگوریکلی سمجھنا پڑے گا کہ اطاعت کیا ہے اور اس کے ہم معنی ہی اتباع کیا ہے۔ ٹھیک، اطاعت ہوتی ہے کسی فلسفے کی، کسی نظریے کی، کسی عقیدے کی، صحیح اور کسی حکم کی۔ صحیح، حکم کو مان لینا، فلسفے کو مان لینا، نظریے کو مان لینا، عقیدے کو مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ ٹھیک، اور اس فلسفے کے اوپر، اس نظریے کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں جو نمونہ دیا گیا ہے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نقش قدم پر چلنا اتباع ہے، حکم کو ماننا، فلسفے کو ماننا، نظریے کو ماننا اطاعت ہے۔ حقیقی تصور، آپ نے سوال کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے کہ اطاعت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ سرور صاحب، قرآن کریم کے آغاز میں سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے
تو ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جو تقویٰ آتا ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آتا ہے۔ اب یہ جو تقویٰ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن تقوی کی شرط کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس میں فلسفہ یہ کیا ہے، روح کیا ہے؟ سر صاحب آپ اور میں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اپنی اولاد سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کریں اور اتباع کریں، لیکن کب؟ صرف اسی لمحے نہیں کہ جب میں ان کے سامنے ہوں یا آپ ان کے سامنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے نہ بھی ہوں ٹھیک، یہ پھر بھی میری اس بات کی اتباع اور اطاعت کریں جو میں ان سے چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہ کرائٹیریا، یہ معیار رکھ دیا قرآن کریم کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب، صحیح۔ جو غیب میں میری اطاعت کریں گے، جو غیب میں میرے نبی کی اتباع کریں گے، اصل اور حقیقی تصور اطاعت یہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جناب سید ہارون رشید صاحب تشریف فرمائے آج ہمارے ساتھ۔ قبلہ استاد گرامی نے بہت اچھے طریقے سے اس کی جو حقیقت ہے اطاعت کا، جو تصور اور حقیقی تصور ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، اور خاص طور پہ جن آیات کو آپ نے تلاوت فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کی جو شرعی حیثیت ہے اور اس کے اندر جو معنی پنہا ہے اور اس کے اندر جو معنویت ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سرور بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت قبلہ نے بات کی ہے، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ کی ایک آیت مبارکہ سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اتباع کی باری آ جائے، آپ کا حکم مل جائے، اس وقت اپنی دنیا کی ہر چیز کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ اولاد ہو، والدین ہو، مال ہو یا دنیا کی کوئی اور چیز ہو۔ اس سے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، اس میں حکمت کیا ہے، وہ قرآن مجید نے بار بار ہمیں سمجھایا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جب آپ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کی ہے۔ جس طرح سورۃ شعراء کو ہم پڑھتے ہیں تو 5 انبیاء کو اس میں تذکرہ الگ الگ کیا گیا ہے، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا۔ ان سب میں انبیاء نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون۔ سبحان اللہ۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو میری اتباع نہیں کی، سب انبیاء نے کہا جب میری اتباع کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی اتباع کی ہے۔ اور جس طرح جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیں رمضان الکریم کا مہینہ آیا ہی ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ٹھیک، یہ اتنی عزت والا مہینہ۔ تو فرمایا جب تم یہ چاہو کہ تمہارے رب گناہ معاف کر دے تو بڑے کام نہیں کرنے، اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، رب بھی تجھ سے محبت کرے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح۔ اور جب ہم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں تو یہ گویا ہم نے رب کی اس طرح اتباع کی ہے۔ سورۃ حشر میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ کی جب اتباع کی جاتی ہے یا ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو گزارا جاتا ہے تو یہ آپ نے وہ عمل کیا ہے کہ جو خدا فرما رہا ہے۔ تو جب اس راستے پہ ہم چلتے ہیں یا اس اتباع کے راستے پہ ہم چلتے ہیں تو پھر کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی اس قدر ملتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے حسن رفیقہ، تمہیں ان کا رفیق اور ساتھی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے اطاعت کا تصور اور حقیقی تصور پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور خوش آمدید کہتے ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، اور بریک پہ جانے سے پہلے روز کی طرح سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کامل اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اطاعت جو ہے وہ رسمی بھی ہوتی ہے، اور اس کو حقیقت تک لے جانے کے لیے کون سا ضابطہ اور راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج اطاعت کے تصور پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کے دو پہلوؤں پر بات کی، اور جانے سے پہلے ایک سوال جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہیں سے گزارش کرتے ہیں کہ اطاعت کامل کیسے ہوتی ہے اور رسمی کیسی ہوتی ہے، اور وہ حقیقت تک کس طرح اپنا مقام حاصل کرتی ہے۔ محترم سر بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج تو سیٹ پہ بہار ہے، استاد محترم جلوہ فرما ہے، آج ڈبل خوشی ہے جی، جمعہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، استاد محترم جلوہ فرما ہے، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، بوکن شریف کا فیض بھی جاری ہے، اللہ جل مجدور سب کو سلامت رکھے۔ حضرت حفیظ طائب علیہ رحمت کے شعر سے میں آغاز کرتا ہوں، اس میں اطاعت کا انہوں نے بڑا خوبصورت استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، دل و جاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، چمن کی ہواؤں میں ہے اس کی خوشبو، جھلکتی ہے پھولوں میں رنگت خدا کی، بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے، کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی۔ سبحان اللہ۔ استاد محترم کی بڑی خوبصورت گفتگو الحمدللہ، اسے رہنمائی لے رہا ہوں۔ دیکھیں جو اطاعت ہے، پہلے میں اطاعت کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کے اندر ویسے تو 150 سے زائد مقامات پہ اس کو کنایتاً بھی بیان کیا گیا، لیکن 40 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک جس کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو بیان کیا گیا، 40 مقامات، اور 40 مقامات میں سے 22 مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر دونوں کا ذکر ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور باقی 40 کے 22 یہ ہو گئے، اور 18 مقامات وہ ہیں جس کے اندر صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرور بھی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک جگہ بھی اللہ پاک نے تنہا اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ 18 مقامات پہ سرکار دو عالم کی اطاعت کا ذکر ہے، لیکن اپنی مفرد بدون ذکر اطاعت اللہ، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں نبی علیہ السلام کی اطاعت کا 18 مرتبہ ذکر کیا، اور 22 مرتبہ اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اطاعت جو ہے دیکھیں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ کامل اطاعت کب ملتی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ حبیب جو تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یعنی کریم آقا اپنے ہر اعمال کے اندر، افعال کے اندر، عادات کے اندر کاملتاً انسان کی کامل اطاعت تب ہوتی ہے جب سرکار دو عالم کی ہر حکم پر عمل پیرا بندہ ہو جائے تو وہ کامل اطاعت ہو جاتی۔ ایک ہے زبانی جمع خرچ کرنا نہیں۔ کامل اطاعت کیسے ہے؟ اگر مثال کے طور پر سخاوت ہے کامل اطاعت ہونی چاہیے، اگر شہادت ہے تو کامل اطاعت ہونی چاہیے، اگر علم دین کی بات ہے تو کامل اطاعت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر معروف حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک شہید ہوگا، دوسرا عالم دین ہوگا، تیسرا سخی ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن کامل اعمال نہیں تھے، کامل اطاعت نہیں تھی، ان کے اندر دکھاوا تھا، تسنع تھا، بناوٹ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ کامل اطاعت تب عطا ہوتی ہے کہ جب بندے اس کے اندر اخلاص شامل ہو جائے، للہیت شامل ہو جائے، حسن نیت شامل ہو جائے۔ تو جب حسن نیت شامل ہو جائے تو وہ کامل اطاعت بن جاتی ہے۔ صحابہ نے کیسے اطاعت کی دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں تھے تو آپ نے مکہ پاک پوری زندگی کے اندر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ مدینہ پاک تشریف لائے تو تقریباً 16-17 ماہ آپ نے پھر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی۔ حالانکہ قرآن کا کہیں کوئی حکم ہمیں نظر نہیں آتا، نہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ سرکار دو عالم نے صحابہ کا امتحان لیا، مدینہ پاک ہے کیونکہ یہود و نصارہ نے تان کیا تھا کہ جناب آپ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سرکار دو عالم نے مدینہ پاک میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور حالت نماز میں 2 رکعتیں پڑھا چکے، 2 رکعتیں باقی تھیں۔ اب کامل اطاعت بتا رہا ہوں، کامل اطاعت کیا ہے، تو 2 رکعتیں باقی تھیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے، بس یہ خیال آیا۔ اس خیال سے آپ نے اپنے چہرہ نور جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا، تو رب کائنات نے اس منظر کو کیچ کیا۔ رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے تو نے اپنا چہرہ انور جو ہے آسمان کی طرف کیا ہے، تیرا رب تیرا چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
فرمایا حبیب جدھر تیرا جی چاہتا ہے تو چہرہ پھیر دے، کعبے کو قبلہ بنانا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. اور سرور بھائی قبلہ بات یہ ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا، ایک صحابی بھی نہیں ملتا کہ جس نے جناب سرکار دو عالم کی اطاعت نہ کی ہو. اب صحابہ کے سامنے قرآن تو نہیں تھا، قرآن تو بعد میں بیان کرنا تھا سلام پھیرنے کے بعد جب آپ خروج کرتے نماز سے. سرکار دو عالم نے کوئی صحابہ آیات قرآنی کی بھی پیش نظر ہوتی تھی، لیکن وہ تو مزاج مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، جدھر سرکار کا رخ ہوتا تھا وہ ادھر ہی رخ کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. آج جمعے کے دن آپ کی جو ماشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے اس میں مزید نکھار آیا ہوتا ہے. اچھا سر، یہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی امتوں پہ یہ لازم تھا کہ ان انبیاء کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ نبی جو ہے وہ احکامات براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر آگے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. سیرت رسول کی روشنی میں بھی اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں اطاعت کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے آپ سرور صاحب ارشاد فرمائیں. اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو کیونکہ قاری صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اطاعت بڑی وضاحت کے ساتھ قاری صاحب نے اس کو بیان کیا کہ صرف اللہ نے اپنی نہیں چاہی، ٹھیک، اپنے نبی کی بھی ساتھ چاہیے، صحیح، بلکہ نبی کی اتباع چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک شرعی حیثیت ہے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے. ٹھیک. اور وہ جاننا بڑا ضروری ہے ناظرین کے لیے بھی کہ بعض طبقات انسانوں کے ایسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی اطاعت ہو گئی تو نبی کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک. جب ہمارے پاس قرآن ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. سنت کی کیا ضرورت ہے؟ پورا طبقہ ہے جو یہ بات پورا کرتا طبقہ ہے. تو اس لیے منکرین حدیث کا طبقہ ہے، میں کھول دیتا ہوں بات کو، منکرین سنت کا طبقہ ہے، ٹھیک، میرے نبی کے دشمنوں کا طبقہ ہے، جس کا موقف یہ ہے کہ بس قرآن ہے ہمارے لیے. قرآن تو ہے لیکن قرآن کی عملی تعبیر کس طرح سے ہمارے سامنے آئے گی؟ ٹھیک. وہ تو نبی کی سنت سے آئے گی، نبی کی حدیث سے آئے گی. ایسا ہی. اور اس کی شرعی اور قانونی حیثیت بھی یہ بنتی ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگوں سن لو، ایک ہے وحی مطلب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک ہے وحی غیر مطلب جس کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے سبحان الفاظ اللہ ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی وحی ہے. اب اس وحی کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ تم اس وقت تک، کلام اللہ نے تو یہ ارشاد فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. میں کیسے نماز قائم کروں؟ یہ میرے نبی کی حدیث نے بتایا، پھر آپ کے ایکٹ نے بتایا، آپ کی پریکٹس نے بتایا، آپ کے عمل نے بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے. حکم خدا کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اقیم الصلاۃ کی عملی تعبیر نبی کریم نے عطا کی ہے. اور پھر واتوا الزکات، زکات کے معنی تو یہ تزکیہ سے ہے لفظ، پاکیزگی ادا کرو. کس چیز کی پاکیزگی ادا کروں؟ یہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ مال کی پاکیزگی. اور مال کی پاکیزگی کب آئے گی؟ جب تم اس میں سے حصہ نکالو گے ان کا جو محروم ہے. اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، روزہ کے قائم کرو. کس طرح سے روزہ رکھنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک ایک تو کھانا پینا کچھ نہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو. اور پھر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں یہ تم پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ وہاں جا کے حج کرے. حج کے مناسک کیا ہیں یہ تو نبی نے بتائے ہیں. تو پورے اسلام کی جو عملی تعبیر ہے وہ نبی کی سنت اور حدیث میں ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے سورہ شعراء کا حوالہ دیا کہ 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ میری اتباع کرو اگر تم فلاح چاہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم سب. یہ ہمارے ایمان نہیں، ہمارے خون کی رگوں میں شامل ہے آپ کی محبت. لیکن محبت صرف اکیلی نہیں چاہیے، نبی نے محبت کے ساتھ اطاعت بھی چاہی ہے. آپ کو یاد ہے اور ہمارے ناظرین بھی، قاری صاحب اس کے گواہ ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو آپ کا سکا چچا ابو لہب اس نے اپنے بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر محبت میں اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا. خوشی میں خوشی منائی تھی نا. اور پھر محبت سے آپ کو اٹھایا بھی ہوگا، گلے بھی لگایا ہوگا، چوما بھی ہوگا. چچا ہے. لیکن جب
اللہ کا حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے رشتہ داروں کو، اقارب کو اکٹھا کر کے ان کو میری توحید کا سبق دو، ان سے کہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تو ابو لہب بھی تھا۔ جب آپ نے یہ پیغام دیا کہ میری اطاعت کرنی ہے، میری بات ماننی ہے، تو وہی چچا تھا جس نے اپنی لونڈی کو، سویبہ کو آزاد کیا تھا، جس نے محبت کی تھی، محبت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن جب اطاعت نہیں کی اور اس آپ کے حکم کے جواب میں اس نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا تھا، تو اللہ نے نہ صرف اس کے ہاتھ شل کر دیے، سگا چچا ہے، اور ساتھ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب جو ہے واحد قرآن کریم کی آیت ہے جو بد دعا پر مشتمل ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے محبت تو کی، اطاعت نہیں کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اطاعت اور فرما برداری کی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام کی، اور انبیاء کرام کی جن امتوں نے فرما برداری نہیں کی، ان کے حکم کی اتباع نہیں کی، ان پر عذاب بھی آئے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ انعام ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے عذاب نہیں آتا۔ جو لوگ اتباع اور فرما برداری نہیں کرتے ان کے لیے وعید کیا ہے، اور ان کو کس طرح سے معلوم ہو کہ اگر ہم نہیں فرما برداری کریں گے تو ہمارے لیے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ سرور بھائی دیکھیں، قرآن مجید سورۃ نساء نے بڑا خوبصورت ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ نے اتباع کس قدر کرنی ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ جو حکم دے دیں آپ کو اس نے تسلیم کرنا ہے، سامنے بیٹھ کے بھی کرنا ہے، دور جا کے بھی اسے تسلیم کرنا ہے۔ اسی موضوع کو اگر ہم سورۃ حجرات میں پڑھیں، جو آپ کا سوال ہے سارا کھل جائے گا کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اس کی سزا کیا ملے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی تمہاری چیزیں ہوں گی وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہوگا، لیکن تیرے رب تیرے ہر اعمال کو، تیرے عمل کو ضائع فرما دے گا۔ ٹھیک، یہ بالکل سورۃ حجرات کی پہلی دو آیات میں ہمیں بتا دیا ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزہ، زکوٰۃ، دنیا کے جو بھی اعمال کریں، جب تک اتباع نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سورۃ توبہ کی میں نے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی کہ کس طرح اتباع کی آپ نے۔ آپ نے دیکھیں قرآن مجید نے کہا کہ نبیوں کی اتباع جب آپ نے کرنی، پھر اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائی عزیز، کوئی رشتہ دار نہیں آپ نے دیکھنا۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی انہوں نے گستاخی کی، اور اپنے بیٹے کو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے دیکھو، تم نے یہ کہا ہے کہ میری گردن تلوار کے نیچے آپ کی گردن ایک دفعہ آئی، دوسری دفعہ آئی، تیسری دفعہ آئی، میں نے چھوڑ دی اس لیے باپ کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا جس خدا کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک دفعہ بھی ابو بکر کی تلوار کے نیچے تمہاری گردن آتی تو میں تن سے جدا کر دیتا، اور یہ کبھی نہ سوچتا تم میرے بیٹے ہو، بلکہ رسول اللہ کی محبت غالب ہو جاتی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ اولاد کی محبت بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو فرمایا اولاد بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر آگے مال کی باری، تو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب دیکھیں صحابہ کے آپس میں لڑائی، آپس میں پیار، وہ جو تھا وہ آج تو لوگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں نا، جب آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں تو اختلاف بھی سرور بھائی یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ پہ آپ سے بڑھ کے ان پہ قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ جناب عمر بن خطاب آئے تو آدھا مال لے کے آگے، کہا کہ آج تو ابو بکر صدیق مجھ سے ہار جائیں گے، لیکن جناب صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے چھوٹی سی گٹری اٹھائی ہوئی تھی، تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا ایک خدا اور ایک خدا کے پیارے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس قدر ان لوگوں نے اتباع کی ہے، اگر اتباع نہ کی جائے تو پھر دنیا میں اب جو بھی عمل کریں گے وہ قبول نہیں ہوتا۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب کو سوال عرض کرتے جاتے ہیں کہ قرآن کن لوگوں کی اطاعت سے منع کرتا ہے؟ ان کی بات سننے سے اور ان کی بات ماننے سے منع کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس کا جواب لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج اطاعت کے تصور پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔
اطاعت و فرما برداری کے فوائد کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے کے حوالے سے قرآن کریم میں وعید کیا آئی ہے، نقصانات کیا ہیں، انسان کو ذہنی، فکری، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کو. اور قرآن حکیم میں کچھ لوگوں کی فرما برداری، ان کے اطاعت نہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے. قاری صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، ارشاد فرمائیں جناب. جی سر بھائی، قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے سورہ نساء میں حکم فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا یہ منافقین کا ذکر کیا، فرمایا کہ منافقین کو جب بلایا جائے نا، منزل من اللہ، جو اللہ کی جانب سے قرآن پاک نازل ہوا اپنے حبیب علیہ السلام پر، اس کی جانب بلایا جائے یا رسول کی جانب بلایا جائے، تو فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ روح گردانی کریں گے، وہ اس کی جانب نہیں بڑھیں گے. اب جو اطاعت ہے کس کی کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمایا اگر تمہارے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر وہ تمہیں کہیں کہ جناب ہمیں وہاں اس مقام پہ لے جاؤ، ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں شرک ہوتا ہے، تو فرمایا وہاں لے کے نہ جاؤ. ٹھیک. لیکن اگر وہاں سے پیغام بھیجیں کہ یہاں سے واپسی گھر لے آؤ، تو واپسی گھر لے آؤ. ٹھیک. لیکن ایسا عمل نہ کرو کہ وہ شرک کی جانب اگر کہیں، حالانکہ والدین ہیں، والدین کی اطاعت، والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے. حالانکہ والد کا حکم جو ہے اللہ کو حکم قرار دیا گیا، لیکن فرمایا اگر والد کہے کہ مجھے بت خانے میں لے جاؤ، تو فرمایا ادھر نہ لے کے جاؤ، ہاں وہاں سے وہ اس غلاظت سے فارغ ہو جائے، اس گناہ سے فارغ ہو جائے اور پیغام بھیجے کہ مجھے واپس لے آؤ، تو پھر واپس لے آؤ. تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا ٹکراؤ نظر آئے تو وہاں وہ عمل نہ کرو. میں تو ابھی اسی نشے میں ہوں کامل اطاعت میں. ایک بات اور کامل اطاعت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کی کامل اطاعت کیسی؟ استاد محترم، استاد مسکرا رہے ہیں اور آپ کی مسکراہٹ کے نظر یہ میں جملہ کر رہا ہوں جی، کہ کامل اطاعت ہوتی کیا ہے. کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ انور جو ہے حضرت مولا علی کے گود میں ہے، سبحان اللہ. اور مولا کائنات کی گود میں کریم آقا علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، لا ینام قلبی کے تحت. تو کریم آقا ادھر عصر کی نماز جو ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور مولا کائنات یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کی کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. سر بھائی ہم تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، کسی کو فوت ہو جائے تو جن کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی تھی صحابہ اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے، تو ان کی کبھی تکبیر تحریمہ نہیں فوت ہوئی. تو ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور درمیانی نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، لیکن سورج غروب ہو گیا. اور حضرت اسماء بنت امیس فرماتی میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ سرکار دو عالم نے جب حضرت علی رو پڑے اور جناب کریم آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو کہا علی کیا ہوا یا رسول اللہ، عصر کی نماز آیا ہو گئی. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری رسول کی اطاعت میں. سبحان اللہ. حالانکہ نماز پڑھتے تو اللہ کی اطاعت تھی، لیکن نہیں تو نماز چھوڑ رہے ہیں نبی کی محبت میں. تو کہا طاعت اللہ و طاعت رسول، کہ یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. تو کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سورج واپس آیا، مولا کائنات نے نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سورج غروب ہوا. بالکل ٹھیک ہے. سر رہنمائی فرمائیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں انسان کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی اتباع کا اہل ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے جس میں پیغام بھی شامل ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کی فرمانبردار بندہ بننے کے. سر صاحب ہاں جی، اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ نے وعید کی بات کی تھی نا، اس میں کچھ آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ کیا وعید ہے ٹھیک جب اطاعت سے منہ موڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اس کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ بیان کیا ہے. کہیں اطاعت کا لفظ ہے، کہیں ذکر کا لفظ ہے، کہیں اتباع کا لفظ ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے نا جو حج کی فرضیت کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا کہ لوگو تم پر میرا حق ہے کہ جو استطاعت رکھے ہو بیت اللہ کا حج کرے. اب اطاعت کا حکم ہے نا اس میں. وَمَنْ كَفَرَ جو اس سے انکار کرے گا یا جو استطاعت کے باوجود نہیں کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ پھر وہ یاد رکھے نا مجھے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ. تو اطاعت سے روگردانی کا سب سے پہلا نقصان یا وعید یا خسارہ کیا ہے کہ اللہ اپنی توجہ کا رخ پھیر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور جس سے اللہ کی توجہ ہٹ گئی اس کا زندگی میں کیا ہے، جینا مرنا اس کا کیا ہے، جس سے اللہ کی توجہ ہٹ گئی. دوسرا ایک اور بات، ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا، میں اس کی معیشت بھی تنگ کر دوں گا. یہ دنیاوی عذاب ہے.
پھر اس کے بعد کہا کہ میں دنیا کا عذاب تو کیا، دنیا کی رسوائی اور آخرت کا جہنم کا عذاب تو پھر بار بار تکرار کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے جو اطاعت سے منہ موڑے گا۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کو اپنے لیے توجہ کا حامل دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ کی محبت چاہتا ہے، بس ایک ہی کرائیٹیریا ہے، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، وہ میرے نبی کی اتباع کر لے، ٹھیک، اس طرح سے اتباع کر لے جس طرح صحابہ نے اتباع کی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے پاؤں دیکھ کر چلا کرتے تھے، صحابہ تمام ہی۔ ایک موقع پر آپ نے ایک نالی کو کراس کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کہیں خطا ہو گئی، دیکھ نہیں سکے، کھڑے ہو گئے، ساکت ہو گئے۔ رسول اللہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عمر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا، کہا یا رسول اللہ میں جب آپ چل رہا تھا آپ کے ساتھ ساتھ تو آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھ دیکھ کر چل رہا تھا کہ پہلے کون سا پاؤں اٹھاتے ہیں، پھر کون سا اٹھاتے ہیں، کتنے فاصلے کا اٹھاتے ہیں، اتنے فاصلے کا میں اٹھاتا تھا۔ یا رسول اللہ جب یہ کھائی سی آپ نے عبور کی، میری نظر کہیں خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں قدم اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا، اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے گلے لگایا کہ عمر اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو یہی ہے کہ آپ کی ایک ایک لمحے کی، آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہاتھ کیسے ملانا ہے۔ سر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، مجھے ہاتھ دیجئے۔ ہم ہاتھ ملاتے ہیں ایسے، صحیح، نہ شاگرد کو استاد سے ہاتھ ملانا آتا ہے، نہ چھوٹوں کو بڑوں سے ہاتھ ملانا آتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم کی سنت کیا ہے، اتباع کیا ہے، آپ یہ چیز اور یہ چیز پیوست کرتے تھے بالکل صحیح، اور اس طرح سے ہاتھ ملاتے تھے کہ جب تک کوئی دوسرا نہیں چھوڑتا تھا آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ سونا کیسے ہے کون بتائے؟ نبی کریم ایسے دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، یہ اطاعت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب کیا شاہ صاحب پیغام دیتے ہیں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے؟ سرور بھائی میں سورۃ انفال کی ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ والذین تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ فرمایا اگر تم سنتے ہو، سمجھتے ہو، شعور رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہترین اور کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی ڈگری رب سے لینا چاہتے ہو تو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں ایسے کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، اسی میں پیغام ہے، جب سراقہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، ظاہر دیکھنے میں تو یہ شریعت کے خلاف چیز ہے کہ مرد ایک سونا پہنے، حیرانگی والی بات ہے، لیکن خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کیسر و کسرا کو فتح کیا تو آپ نے وہ کنگن منگوا کے مدینہ شریف کے اندر جب سراقہ کو پہنائے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کنگن پہن کے مدینہ شریف میں چلو اور روضہ رسول کے پاس جا کے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم تو آپ کی اطاعت اس قدر کرتے ہیں کہ ویسے تو سونا حرام ہے لیکن آپ نے جس پہ حلال کر دیا ہے عمر کون ہوتا ہے کہ اس پہ وہ حرام کرے۔ تو اس طرح بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں، لیکن جو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہی حق اور سچ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب سید ہارون رشید صاحب بوکن شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب محمد رضوان سلطانی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی ہم کلام آپ سے آخر میں لیتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ کلام اور اچھے اشعار کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شروع کیا ہے، آپ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ کی پسندیدگی پہنچتی رہتی ہے۔ آج ہمارے عہد کے بہت ہی معتبر اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب اعجاز کنور راجہ صاحب، ان کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی، دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی، آپ کو یاد کر لیا آپ سے بات ہو گئی، آپ کو یاد کر لیا آپ سے بات ہو گئی، حرف ثنا کا ربط ہے آپ کی ذات سے حضور، حرف ثنا کا ربط ہے آپ کی ذات سے حضور، آپ کا ذکر کر لیا آپ کی نعت ہو گئی، آپ کا ذکر کر لیا آپ کی نعت ہو گئی، آپ جو آ گئے تو پھر محفل کائنات کے اور ہی رنگ ہو گئے اور ہی بات ہو گئی، آپ جو آ گئے تو پھر محفل کائنات کے اور ہی رنگ ہو گئے اور ہی بات ہو گئی، آپ نے ہست و بود کے معنی بدل کے رکھ دیے، آپ نے ہست و بود کے معنی بدل کے رکھ دیے، زندگی زندگی تو تھی
طرز حیات ہو گئی. زندگی تو تھی طرز حیات ہو گئی. شمس و قمر حضور کے ایسے غلام ہو گئے. جاگے تو دن ہوا کنور، سوئے تو رات ہو گئی. دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی. آپ کو یاد کر لیا، آپ سے بات ہو گئی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. کلام شامل کرتے ہیں جناب محمد رضوان سلطان. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تنویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی سہارا غم خار ہمارا. جب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی سہارا غم خار ہمارا. ہم کیوں نہ کریں ایسے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھے نظارہ. ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب منگی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو. جب منگی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو. حسنین کی باتیں، یہ سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب زین لیے پھرتا تھا دامان دریدہ، حیدر نے خریدا. جب زین لیے پھرتا تھا دامان دریدہ، حیدر نے خریدا. ہم کیوں نہ کریں ایسے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تنویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں. ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.